وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں، سعادتوں کے ساتھ رخصت ہو چکا ہے. مہینوں سے جس کے ہم آمد کے انتظار میں تھے، وہ مہینہ آیا بھی اور ہم نے اس کی رحمتوں کی بہار کو محسوس بھی کیا، اور اب وہ مہینہ ہمیں چھوڑ کر جا بھی چکا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ آئندہ ہماری زندگی میں یہ مہینہ بار بار آئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ مہینہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. دنیا کا ایک دستور ہے، دنیا کی ایک بڑی سچائی ہے، دنیا کی ایک بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر وقت تھمتا نہیں ہے. چاہے خوشیوں کا موسم ہو، خوشیوں کی بہار ہو، چاہے غموں کا اور دکھ اور درد کا ماحول ہو، ہر چیز رخصت ہو جاتا ہے. نہ یہاں کے غم باقی رہتے ہیں، نہ یہاں کی خوشیاں باقی رہتی ہیں. جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہماری کوئی سچائی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ ہمیں مرنا ہے. اور اس بات کا پیغام ہوتا ہے کہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دل کو بسانے کی چیز نہیں ہے، دل میں بسانے کی چیز نہیں ہے. اس کو رخصت ہو جانا ہے. اور ہم یہاں پر چند دنوں کے لیے، چند سالوں کے لیے آئے ہیں، اور ہمارے یہاں آنے کا مقصد قرآن مجید میں اللہ نے بتایا ہے. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لوگوں نے کیا سمجھا ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئیں بس چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، ان کا بھی ہم نے امتحان لیا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ سچے اور جھوٹے لوگوں کو الگ کر کے رہے گا. اللہ دیکھ کر کے رہے گا کہ کس کا دعویٰ زبانی ہے اور کس کے دعوے میں سچائی ہے. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ جو برائیوں والی زندگی گزارتے ہیں، میری نافرمانی کر کے زندگی بسر کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے بچ جائیں گے. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ہم بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت برا خیال ہے.
من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو بھی اللہ سے ملاقات کا، اللہ سے ملنے کا یقین رکھتا ہے تو اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ سے ملنا یقینی ہے۔ ان اجل اللہ لآت، اللہ کی طرف سے جو وقت مقرر کیا گیا ہے وہ یقینی ہے، وہ آنے والا ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ نے ہمیں یہی پیغام دیا کہ اگر آپ یہاں آئے ہیں تو آپ کو یہاں سے جانا بھی ہے، آپ کو اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر اللہ سے ملاقات کے لیے تیار کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا دیدار قیامت کے دن ہر ایک کو نہیں ہوگا۔ جنت کی بڑی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ جب جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا تو جنت کو بھول جائے گا، کیونکہ جنت کو بنانے والے کو دیکھ رہا ہے۔ جب جنت اتنی خوبصورت ہے تو بنانے والا کیسا ہوگا؟ جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، سمندر، پہاڑ، عرش و کرسی، جنت اور جہنم، جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ جنتی لوگوں کی خوش قسمتی کیا ہوگی؟ اس ذات کا دیدار کریں گے، اس کو دیکھیں گے، لیکن ہر ایک کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کفار، مشرکین، بے دین لوگ جو اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی بسر کرتے ہیں وہ اللہ کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ کا دیدار انہیں نصیب نہیں ہوگا، روک دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں مجھے دیکھنے کا حق نہیں ہے، تمہیں مجھ سے بات کرنے کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو تم کو ہم نے دنیا میں مہلت دی تھی اس کو تم نے میری مرضی کے بجائے اپنی مرضی میں استعمال کیا تھا، تم نے میری پرواہ نہ کی تھی۔ تو ہم اس دنیا میں آئے ہیں اسی لیے کہ ہم امتحان دیں۔ اللہ ہمارا امتحان لیتا ہے، اللہ ہمارا جائزہ لیتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے صاف طور پر یہ بات واضح کیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی اور موت کو صرف اور صرف امتحان کے لیے بنایا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون جمنے والے ہیں، اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ٹل جانے والے ہیں۔ من الناس من یعبد اللہ علی حرف، اللہ نے بتایا کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ ان اصابہ خیر اطمأن بہ وان اصابتہ فتنۃ انقلب علی وجہہ، اگر اس کی مرضی کا سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، ساری نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں تو بہت خوش ہوتا ہے اللہ سے، اور اللہ سے راضی رہتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور اگر دیکھتا ہے کہ حالات ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، مشکلات آ گئی ہیں، پریشانی آ گئی ہیں، تو پھر پلٹ بھی جاتا ہے، اللہ کو بھول بھی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کی طرح مت بننا کہ جو خوشی میں تو اللہ کے ساتھ ہیں لیکن جب حالات آئیں تو اللہ کو بھول جائیں، اللہ سے دور ہو جائیں، اللہ کو چھوڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنارے پر رہنے والوں کی طرح مت بننا، خسر الدنیا والآخرہ، کیونکہ ایسے لوگ دنیا کو بھی برباد کر رہے ہیں اور آخرت کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ ہم تو آئے ہیں امتحان دینے کے لیے، اور امتحان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اچھی حالت ہو تب بھی ہم اسی کے حکموں کے پابند ہیں، اور اگر کوئی تکلیف کی حالت ہو، مشکل گھڑی ہو، مصیبت آ جائے، آفت نازل ہو جائے، جب بھی اللہ ہی کے بن کے رہیں۔ یہ ہے حقیقت زندگی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارا امتحان لیں گے، کبھی خوف کے ذریعے، دشمنوں کا خوف مسلط ہو جائے گا، ظالموں کی طرف سے تسلط ہو جائے گا، ہر طرف سے ظالم طاقتیں، دشمن طاقتیں تمہیں دبا لیں گی، تمہیں نوچیں گی۔ کبھی اس طرح تمہارا امتحان لیں گے، دیکھیں گے تم جمتے ہو کہ نہیں جمتے ہو۔ ہم دیکھنا چاہیں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مشکل گھڑی میں بہت سے لوگ پیترا بدل لیتے ہیں، پارٹی چینج کر لیتے ہیں،
اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں تم حزب اللہ میں سے ہو کہ حزب الشیطان میں سے ہو، حالات کے آنے پر جمتے ہو کہ بھاگ جاتے ہو۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم آزمائیں گے خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں میں کمی کر کے، کبھی ایسا ہوگا کہ کاروبار میں خوب ترقی دیں گے، اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ایک دم سے گھاٹا ہو جائے گا، کبھی ایسا ہوگا کہ کھیتوں میں باغات میں خوب ہم پھل دیں گے، خوب غلے پیدا کریں گے، اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ سوکھا پڑ جائے گا، ایک دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو اب کیا مطلب ہے؟ مل رہا ہے تو اللہ تیرا شکر ہے، اور نہیں مل رہا ہے تو اللہ کو بھول جائے؟ نہیں، فرمایا بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے۔ کون سے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جن لوگوں کو جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ جو تھا اللہ کا دیا تھا، جو لے لیا اللہ نے لے لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، ان للہ ما اخذ و ما اعطى، کہ جو اللہ نے دیا تھا وہ بھی اللہ کا تھا، اور جو اللہ نے لے لیا ہے وہ بھی اللہ ہی کا تھا۔ اس نے دیا تھا اسی نے لے لیا، ہمیں کیا غم ہے؟ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے دیا تھا اسی نے واپس لے لیا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز اللہ کے ہاں وقت کے ساتھ طے شدہ ہے۔ فَلْنَصْبِرْ وَلْنَحْتَسِبْ، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب اللہ نے لے لیا ہے تو اب ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ جب اللہ نے واپس اپنی چیز بلا لی ہے تو اب ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ چیخ و پکار، رونا شونا اور چلانا اور شور شرابہ کرنا، یہ ایمان والے کی فطرت نہیں ہے، ایمان والے کی نشانی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اگر نیکی کی حالت ہو، خوشی کی حالت ہو، اللہ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہوں، اس کا شکر ادا کرو، اور اگر مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، پریشانیاں آ جائیں، کوئی بھی حالت آ جائے تو صبر ادا کرو۔ شکر بھی ایمان کا حصہ ہے اور صبر بھی ایمان کا حصہ ہے، اور مومن کی گاڑی انہی دو پہیوں پر چلتی ہے، یا تو شکر ہوگا یا تو صبر ہوگا، کیونکہ ہماری دو ہی حالتیں ہیں، یا تو ہمیں خوشی مل رہی ہوگی یا تو غم آئے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے کہ مومن کو خوشی ملے، اللہ کا شکر ادا کرے، اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر مومن کو مصیبت آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے اور صبر کر جائے تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ فرمایا عجبا لامر المؤمن فإن الامر كله خیر، فرمایا مومن کی حالت پر تو تعجب ہوتا ہے کہ مومن کے لیے ہر حال ہی اچھا ہے، کوئی بھی حالت ہو مومن کے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اب تک کے مضمون کا خلاصہ کیا نکلا کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں امتحان دینے کے لیے، اور امتحان میں پیپر میں کیا سوال آتا ہے ہمیں پہلے سے معلوم نہیں ہوتا، اس لیے زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر موڑ پر، ہر طرح کے امتحان کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ امتحان ہوگا، کبھی مال میں، کبھی جان میں، کبھی اولاد میں، کبھی صحت کے ساتھ، کبھی لوگوں کے حالات کے ساتھ، کبھی ماحول کے ساتھ، ہر طرح سے امتحان ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رہے اور حالات آ جانے کے بعد صبر کرے۔ لیکن صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور، ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ صبر کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، دامن چھوٹ جاتا ہے، قابو انسان کو نہیں رہتا ہے، انسان کا صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، لیکن انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ تو فرمایا جو صبر کرنے والے ہیں وہ بڑی ہمت والے لوگ ہیں، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا بڑی ہمت کا کام ہے، لیکن اگر کر گئے تو کیا ہوگا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب عطا فرمائیں گے۔ اب جب اتنی بڑی کائنات کا بنانے والا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بغیر حساب کے عطا فرمائیں گے، تو ہم اس کا حساب کیا لگا سکتے ہیں؟
کتنا بڑا انعام ملے گا کہ باقاعدہ جنت میں ایک جنت ہی بنائی گئی جس کو بیت الحمد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا این الحمادون، حمادون لوگ کہاں ہیں، حمد کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ تو پوچھا جائے گا کہ حمادون کون ہیں؟ تو فرمایا جو دنیا میں کسی مصیبت کے نازل ہونے پر صبر کیا کرتے تھے، اللہ کی تعریف کرتے تھے اور یہ کہتے تھے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ان لوگوں کو پکارا جائے گا اور کہا جائے گا یہ لوگ کہاں ہیں، ان کو اٹھا کر کے سیدھا جنت میں داخل کر دو۔ تو دنیا میں جو صبر کرنے والے ہیں ان کے واسطے جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک الگ سے جنت بنائی ہے جس کو بیت الحمد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کی کوئی پیاری چیز لے لیتا ہوں، کوئی قیمتی چیز اس کی واپس لے لیتا ہوں اور اس پر وہ صبر کر جاتا ہے، ایسے بندے کے لیے وہ گھر بنایا گیا ہے۔ تو ہم لوگ امتحان دینے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں ہر وقت امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے، رمضان میں ہم نے بہت ساری نیکیاں کی ہیں، نمازوں کی پابندی کی ہے، روزے رکھے ہیں، تراویح بھی پڑھی ہے، صدقات و خیرات بھی کیے ہیں۔ اب ہمارا امتحان شروع ہو رہا ہے۔ کیا شروع ہو رہا ہے؟ کہ روزے میں جو کام جاری تھے کیا رمضان کے بعد بھی وہ جاری ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ چیزیں باقی رہیں گی کہ نہیں باقی رہیں گی؟ کیونکہ روزے میں ہمیں ایک مہینے مسلسل مشق کروائی جاتی ہے، کس بات کی؟ اللہ کی عبادت کی، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے احکام پر چلنے کی ہمیں مشق کروائی جاتی ہے روزے کے ذریعے۔ روزے کے مقصد میں آپ نے سنا ہوگا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں انسان کے اندر دو طرح کی قوتیں ہوتی ہیں، ایک قوت حیوانیہ ہوتی ہے اور ایک قوت روحانیہ ہوتی ہے۔ قوت حیوانیہ کا مطلب جسمانی جو طاقت ہے۔ اب جسمانی طاقت کو قوت کہاں سے ملتی ہے؟ کھانے پینے سے، غذا سے، طرح طرح کی چیزیں کھانے سے بدن کو کیا ملتی ہے؟ قوت ملتی ہے، جس سے بدن میں شہوتیں پیدا ہوتی ہیں اور پھر بدن ان چیزوں کی طرف مائل ہونا چاہتا ہے جو انسان کو جسمانی طور پر سکون دے۔ اور ایک ہے قوت روحانیہ۔ قوت روحانیہ کہتے ہیں اس طاقت کو جو ہمیں اللہ سے قریب کرنے والی ہے۔ تو جب ہماری جسمانی قوت کمزور ہوتی ہے تو روحانی قوت کو طاقت ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی برتن کا بھرنا اتنا ناپسند نہیں ہے جتنا پیٹ کا بھرنا ناپسند ہے، کیونکہ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو جسمانی قوت کو طاقت ملتا ہے تو روحانی قوت کمزور ہو جاتی ہے۔ جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو جسمانی قوت کمزور ہو جاتی ہے اور روحانی قوت کو طاقت ملتی ہے۔ جب جسمانی قوت طاقتور ہوتی ہے تو اس کو ان اعمال کی طرف لے کر کے جاتی ہے جو جسم کی راحت سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب روحانی قوت مضبوط ہوتی ہے تو انسان ان چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے جو انسان کو اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ یہی وجہ کہ ہم روزے کی حالت میں جتنی عبادتیں کرتے ہیں، نوافل کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، روزے کے علاوہ میں وہ نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کے علاوہ کی حالت میں ہماری روحانی قوت کمزور ہو جاتی ہے اور جسمانی قوت طاقتور ہو جاتی ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہماری جسمانی قوت کو کمزور کر کے روحانی قوت کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی اطاعت کی طرف جانے والے بن جائیں۔ اسی چیز کا نام تقوی ہے، کیونکہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی ذات کو مستحضر کر کے اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے پہلے بھی مثالیں دی اس کی کہ جب انسان روزے سے ہوتا ہے، گھر کے اندر موجود ہے اور بھوک بھی ستا رہی ہے، پیاس بھی ستا رہی ہے، گھر میں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں ہے، اگر یہ گھر کے اندر موجود ہے، گھر کے اندر کنڈی لگا لے اور اندر جا کر کے بیٹھ کر کھا پی لے اور پھر باہر آئے، روزے داروں کے ساتھ مل جائے، روزے داروں کے ساتھ بیٹھ کر افطار کرے، کسی کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اس کا روزہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔
نہ ہی کوئی لعن طعن کرنے والا ہوگا، نہ ہی کوئی اس کو برا بھلا کہنے والا ہوگا کہ تو نے کمرے میں جا کر چپکے سے کھا لیا ہے اور یہاں اگر ہمارے ساتھ افطار بھی کر رہا ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن آپ جانتے ہیں ساری چیزیں موجود ہونے کے بعد، ساری سہولیات کے موجود ہونے کے بعد، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہونے کے بعد، لوگوں کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہ ہونے کے باوجود اور لوگوں کو پتہ نہ چلنے کے باوجود انسان نہ کھانے کو ہاتھ لگاتا ہے نہ پانی کو ہاتھ لگاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اگرچہ دنیا نہیں دیکھ رہی، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ دنیا والوں کی نظر میں اگرچہ میں روزے دار ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں روزے سے الگ ہو جاؤں گا۔ اسی چیز کا نام تو تقویٰ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر مرحلہ، ہماری زندگی کا ہر موڑ، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، محفل ہو کہ تنہائی ہو، دنیا والے دیکھیں یا نہ دیکھیں، ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے، ہمارے اندر یہ استحضار پیدا ہو جائے کہ میں اگر کوئی غلط کام کروں گا، میں اگر کوئی برائی کروں گا، میں اگر کوئی گناہ کروں گا، دنیا دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہی چیز کا نام تو تقویٰ ہے، اور اسی چیز کی مشق ہمیں روزے سے کروائی گئی ہے کہ جیسے ہم دنیا والوں کی پرواہ نہ کر کے صرف رب کی پرواہ کرتے ہوئے، صرف اللہ کی پرواہ کرتے ہوئے ہم نے کھانے پینے سے بھی اپنے آپ کو دور کیا ہے، حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور کیا ہے، جائز خواہشات سے اپنے آپ کو دور کیا ہے، تو جیسے ہم نے روزے کے اندر اپنے رب کو حاضر اور ناظر جانتے ہوئے، اپنے رب کو اس کا استحضار کرتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو برائیوں سے بچایا ہے، اس کی نافرمانی سے بچایا ہے، ایسی ہی پوری زندگی چاہے دنیا دیکھے نہ دیکھے، چاہے لوگوں کو پتہ چلے نہ چلے، لیکن ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر میں کوئی غلط کام کرنے جاؤں گا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی چیز کی ہمیں مشق کروائی گئی ہے، اور اسی چیز کا نام تقویٰ ہے جو روزے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم مستقل متقی بن جاؤ، یعنی کہ تمہاری پوری زندگی اسی کیفیت کے ساتھ گزرنی چاہیے جس کیفیت کے ساتھ تم روزے کو گزارتے ہو، کہ اپنے رب کی نافرمانی سے تم بچنے والے بن جاؤ۔ رمضان میں ایک عبادت ہم اور کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت، کیونکہ رمضان کا قرآن سے بڑا خاص تعلق ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل فرمایا ہے، اور قرآن میں آیت بھی موجود ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو رمضان میں قرآن کی تلاوت کا الحمدللہ ہم خوب اہتمام کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان میں قرآن مجید کا دور کرتے تھے، جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے، جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے۔ اسی سے ہم نے ایک دور کا سلسلہ نکالا ہے، پھر ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں، تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ تو اب قرآن مجید جس کا رمضان سے خاص تعلق ہے اور اس کی ہم رمضان میں تلاوت کرتے ہیں، اب وہ تلاوت رمضان کے بعد بھی باقی رہنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ قرآن مجید سے ہمارا جو تعلق تھا وہ صرف رمضان تک تھا، کیونکہ ہم رمضانی مسلمان نہیں، ہم اللہ کو ماننے والے مسلمان ہیں۔ ہم اس لیے مسلمان نہیں کہ رمضان آیا تھا تو ہم مسلمان بن گئے تھے، نہیں، ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم نے اللہ پر ایمان قبول کیا ہے، ہم نے رسول اللہ پر ایمان قبول کیا ہے، ہم نے کتاب اللہ پر ایمان قبول کیا ہے، ہم نے فرشتوں پر ایمان قبول کیا ہے، ہم نے آخرت پر ایمان قبول کیا ہے، ہم نے مرنے کے بعد زندگی پر ایمان قبول کیا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ تو قرآن مجید کا حق کیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کو سمجھا جائے، اس کے معانی اور مطالب کو پڑھا جائے، سیکھا جائے، قرآن مجید پر عمل کیا جائے، اس کو سینے سے لگایا جائے، اس کے حلال کو حلال سمجھا جائے اور اس کے حرام کو حرام جانا جائے۔ اللہ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو اپنایا جائے، اور جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے الگ ہو جائے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ۔ فرمایا اللہ کے رسول جس بات کا حکم دے اس کو اپنا لو، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے اپنے آپ کو الگ کر لو۔ یہ قرآن مجید کا حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے،
اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ دنیا کی ہر کتاب کو ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو قرآن مجید کو کیوں نہ سمجھیں، جبکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اور عربی زبان کا مقولہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید دنیا کی تمام کتابوں کی بادشاہ ہے۔ کتنی بھی بڑی کتاب ہو اور اس کو پڑھ کر آپ کتنی بڑی قابلیت اپنے اندر پیدا کرنے والے ہوں، کتنی بڑی ڈگری آپ کو حاصل ہو جانے والی ہو، لیکن دنیا کی جتنی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کی بادشاہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے، جسے ساری کائنات کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو جب ساری کتابیں ہم پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو قرآن مجید کو سمجھنے میں ہمیں عار کیسی، شرم کیسی۔ اور قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے نہ عمر کی قید ہے، نہ ہی رنگ اور نسل کی قید ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ بوڑھے ہو گئے تو آپ قرآن مجید نہیں پڑھنا چاہیے، بھئی ہم نے بچپن میں تو پڑھا نہیں، اب کیوں پڑھیں؟ حالانکہ یہ بہت ہی غلط تصور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے طلب العلم فریضہ، علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اور یہ وہ علم ہے جو علوم شرعیہ کہلاتے ہیں، اور علوم شرعیہ میں سب سے مقدم قرآن مجید ہے۔ اور فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد، گہوارے سے لے کر قبر تک جانے تک علم حاصل کرو۔ تو جب نبی خود فرما رہے ہیں کہ جب تک قبر میں نہ اتر جاؤ تب تک پڑھو لکھو، اس لیے عمر کی وجہ سے کبھی بھی شرم نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس عمر میں آ گئے، اب کیسے قرآن پڑھیں، اب کیسے سیکھیں۔ نہیں، بچپن میں نہیں سیکھا تو آپ کبھی نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کا ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو اپنے ان بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے جو قرآن مجید سے دور ہیں، جو قرآن مجید کو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ہدی للعالمین کہا ہے۔ یہ قرآن سارے جہان کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، سارے جہان کے لیے ہے۔ جب قرآن مجید سارے جہان کے لیے ہے تو ان لوگوں تک بھی قرآن مجید کو پہنچانا ضروری ہے جو قرآن مجید کو نہیں مانتے ہیں، جو قرآن مجید سے دور ہیں۔ قرآن مجید میں تقریباً 6,500 کے قریب آیتیں ہیں، جن میں سے صرف 500 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے احکام کو بیان فرمایا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، حلال، حرام، جائز، ناجائز، نکاح، طلاق، اور یہ بھی جتنی بھی جرائم کی سزائیں، جو کچھ بھی احکامات ہیں وہ قرآن مجید کی کتنی آیتوں میں ہے؟ صرف 500 آیتوں میں۔ 6,500 آیتوں میں سے اللہ نے احکام صرف 500 آیتوں میں بیان فرمائے ہیں۔ باقی 6,000 آیتوں میں کیا ہے؟ باقی 6,000 آیتوں میں تبلیغ کا حکم ہے، قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچانے کا حکم ہے، قرآن مجید کی دعوت کو عام کرنے کا حکم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے واقعات بیان فرمائے، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے واقعات بیان فرمائے، آخرت کے حالات بیان فرمائے، تاکہ آخرت کے حالات کو سن کر یہ بھی ایک طرح کی دعوت ہے، قبر کے حالات بیان فرمائے، اور نہ ماننے کے جو وعیدیں ہیں وہ بیان فرمائیں۔ تو قرآن مجید کی تقریباً 90% آیتیں جو ہیں وہ قرآن مجید کی دعوت کے اوپر مشتمل ہیں۔ قرآن مجید کی 10% آیتیں ہیں جو نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، قربانی اور دیگر احکامات پر مشتمل ہیں۔ اب آپ نے نماز بھی پڑھ لیا، روزہ بھی رکھ لیا، قربانی بھی کر لی، حج بھی ادا کر لیا، حرام سے بھی بچ گئے، حلال کو اپنا لیا، جائز کو کر لیا، ناجائز سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو آپ نے قرآن مجید کی صرف 10% آیتوں پر عمل کیا ہے۔ باقی 90% آیتیں قرآن مجید کی تبلیغ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کے رسول آپ پر اللہ نے جو باتیں نازل کی ہیں اس کو پہنچائیے دوسروں تک، تبلیغ کیجیے اس کو لوگوں میں عام کیجیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ کتنی سخت بات ہے کہ اگر آپ اس قرآن کو ان لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے
جو قرآن سے دور ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو فرما رہے ہیں کہ آپ نے رسالت کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھ لیجئے آپ کی زندگی کا 90% حصہ دعوت و تبلیغ کے اوپر گزرا ہے، لوگوں کو دعوت دینے پر۔ کبھی مکے میں دعوت دے رہے ہیں، کبھی طائف میں جا رہے ہیں، کبھی مدینے میں دعوت دے رہے ہیں، کبھی عکاظ میں دعوت دے رہے ہیں، کبھی سفر کر رہے ہیں، ایک ایک آدمی سے مل رہے ہیں، ایک ایک آدمی کو سمجھا رہے ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں، اس کو یقین دلا رہے ہیں کہ کامیابی صرف لا الہ الا اللہ کو کہنے میں ہے، کامیابی صرف اللہ کی اطاعت میں ہے، کامیابی صرف اللہ کی عبادت میں ہے۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ تکلیفیں سہی، پریشانیاں اٹھائیں، طائف میں مار برداشت کی، 3 سال تک بائیکاٹ کو جھیلا ہے۔ شاید ہی آپ لوگ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو جانتے ہوں کہ 3 سال تک ایک پہاڑی کے درمیان آپ کو اور آپ کے خاندان کو مکے والوں نے بند کر دیا تھا۔ 3 سال تک نہ کوئی کھانا پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی پانی پہنچا سکتا ہے، مکمل بائیکاٹ کیا گیا تھا کہ کوئی ان سے لین دین نہیں کرے گا، نہ کوئی ان سے کچھ خرید سکتا ہے، نہ بیچ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی رشتہ دار کھانا پہنچانے کی کوشش بھی کر لیتا تھا تو مکے کے کافر اس کو پکڑ کے مارتے تھے۔ اتنا سخت مرحلہ جھیلا ہے، بچے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، چمڑے چبانے پر مجبور ہو گئے، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا ہے، اس دعوت کو انجام دیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ مکے کے کفار ابو طالب کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو کہہ دیے کہ جس دین کی یہ دعوت دے رہا ہے اس سے رک جائے، اگر اس کو مال کی طلب ہے ہم سونے چاندی کا ڈھیر لگا دیں گے، اگر اس کو حکومت چاہیے ہم اپنا بادشاہ بنا لیں گے، اگر اس کو کوئی لڑکی چاہیے تو ہم عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے اس کی شادی کرا دیں گے، جو بھی چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن ان سے کہہ دیجئے کہ اس دین کی تبلیغ نہ کریں، اس دین کی دعوت ہمیں نہ دیا کریں، ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج جلا کر رکھ دیں اور میرے دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں اور یہ کہیں کہ میں اپنے اس دین کی تبلیغ سے رک جاؤں جس دین کی تبلیغ کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو فرمایا میں اس دین کی تبلیغ کو چھوڑنے والا نہیں۔ یعنی کوئی بھی آفر دے دو، کتنے بڑے سے بڑا تم آفر دے دو، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس دین کی دعوت کو مان کرنا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ہم سارے احکامات پر عمل کر لیں تو صرف 10% قرآن پر عمل کر رہے ہیں، باقی 90% جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے۔ تو ہمیں بھی اس بات پر توجہ دینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج فرمایا، جس کو ہم حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں، ایک بلیغ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ الا هل بلغت، اللہ نے مجھے اس دین کو پہنچانے کا لوگوں کو حکم دیا تھا، کیا میں نے اس دین کو پہنچا دیا ہے؟ الا هل بلغت، کیا میں نے اس دین کی تبلیغ کو عام کیا ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا تھا بلا انک قد بلغت وادیت ونصحت، یقیناً آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے اپنی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے اپنی زندگی کی تمام دنوں کو اس دین کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا ہے، ہم اس بات کے گواہ ہیں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد۔ آپ اے اللہ دیکھ لیجئے 1,44,000 کا یہ مجمع ہے، یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں نے اپنی دعوت کو ان بندوں تک پہنچا دیا ہے، اے اللہ آپ گواہ ہو جائیے، اے اللہ آپ گواہ ہو جائیے۔ اور اس کے بعد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، ہر موجود غائب تک اس دین کو پہنچائے۔ مطلب یہ کہ اب تو نبوت کا سلسلہ ختم ہے، اب نبوت جاری رہنے والی نہیں ہے، اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اب اس دین کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس دین سے بے خبر ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اب نبوت بند ہو چکی ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب اس دین کو دوسروں تک پہنچانا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو قرآن مجید کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کو عام کیا جائے، اس کو دوسروں تک بھی پہنچایا جائے۔
ایسی رمضان کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہمیں استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ حدیث میں نے جو قرآن مجید کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نظر میں وہ ہے جو لگاتار کیا جائے، دائمی طور پر کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ فرض ہی پڑھ رہے ہوں لیکن ہمیشہ پڑھیں۔ اب پتہ چلا کہ رمضان میں اپنے نوافل بھی پڑھ رہے، اوابین بھی پڑھ رہے، چاشت بھی پڑھ رہے، اشراق بھی پڑھ رہے، تہجد بھی پڑھ رہے، اور رمضان گزر گیا تو سب ختم، اب فرض بھی پڑھنے نہیں آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو دائمی ہو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، چاہے صرف فرض ہی پڑھ رہے ہوں لیکن پورے سال پڑھیں، یہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بھئی عید میں اعلان ہو گیا اللہ کی طرف سے جاؤ میرے بندو سب کی مغفرت کر دی میں نے، اب سارے کے سارے بخشے بخشائے واپس چلے آؤ۔ اب بخشے بخشائے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اب آئیں پھر شیطانی کام شروع کر دیں، اب نمازیں چھوڑ دیں، اب جو ہے گناہوں میں لت پت ہو جائیں، اب فلموں گانوں میں اور سود اور رشوت میں لگ جائیں، ساری برائیوں کے اندر مبتلا ہو جائیں، یہ مغفرت کا صلہ ہے؟ اللہ نے جب ہماری مغفرت کی ہے تو مطلب کیا ہے؟ اب ہماری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، اب ہماری زندگی اس طرز سے ہٹنی چاہیے جس طرز پر رمضان سے پہلے تھی، بلکہ ہماری زندگی اس طرز پر آنی چاہیے جس طرز پر ہم نے رمضان میں گزارا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم لن تطیعوا ما امرتم، اللہ نے جتنے احکامات کا تمہیں حکم فرمایا ہے اس پر 100% تو عمل نہیں کر سکتے، لیکن یاد رکھو کہ جتنا ہو سکے اس کو مستقل پابندی سے کرتے رہو، جتنا ہو سکے سددو، کہ آپ مستقل کرتے رہو اور اللہ اور خوش ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ سارے احکامات پر عمل نہ کر سکو تو کم سے کم جتنا کر سکتے اتنا تو کرتے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں تو خوب عبادتیں کر لی اور رمضان گزرتے ہی سارا بھول کر کے بیٹھ گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جیسے رمضان میں آپ نے عبادتیں کی ہیں تو اب اس کو جاری رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں عمل کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ عمل بعد میں جاری ہے کہ نہیں ہے، مطلب رمضان میں جو عبادت